گاٹ مارا. اچھا اس کو کیا کرنا مجھے؟ کہا تو کھانیار زیادہ جاتا ہے سری نگر، اس کو وہاں لے جاؤ. تو وہاں کہتا وہاں غوث پاک پر فیضان ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ وہ لے جاؤ وہاں، ادھر رکھو اور غوث پاک سے کہو یہ گٹ کھولے. اب بتاؤ یہ بیچارہ سیدھا سادہ یہ کیا جواب دے گا؟ اب اس بات کے ذریعے سے کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. ایک دم ان کا عقیدہ تذبذب کا شکار ہو جائے، ہاں جی صحیح ہے، لیکن وہ پختہ تھا، وہ کٹر تھا، پختہ تھا، عالم نہیں تھا، لیکن غوث پاک کے صدقے اللہ نے اس کو عقل بہت زبردست دی تھی. اس نے کہا میں اللہ کی عظمت پر قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس بندے نے بولا، کیونکہ جو قادری ہوگا وہ توحیدی ہوگا. یہ خواہ خواہ میں ہمیں بول دے تم قادری ہو، ہم جو قادری ہوگا وہی توحیدی ہوگا. سبحان اللہ. جو نقشبندی ہوگا وہی توحیدی ہوگا. جو احمد رضا والا ہوگا وہ سچا توحیدی ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یوں ہی چلا دیتے ہوا میں گھوڑے چلا دیتے کہ یہ بریلی ولیلی. تو یہ جو بندہ تھا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا ٹھیک سوال. اس نے اوپر سے ایک گڑ ڈالا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. بخاری نہیں کھولی، نہیں کتابیں نہیں کھولی، اوپر سے کہا رب کی عظمت پہ میں قربان. لیکن اب جب آپ نے اللہ کے ولی پہ تو حملہ بولنے لگا ہے، اب مجھے بھی تھوڑا قائل کر لو. جب یہی عقیدہ ہے اور تمہارا عقیدہ یہ ہے رب رگ میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے رب شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اب مہربانی کرو کسی توحیدی مسجد میں یہ لے جاؤ اور یہ اوپر والا گٹ رب کو بولو کہ یہ کھولو، عبد القادر جیلانی پھر نیچے والا کھولے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہم یہ کہیں گے عالمانہ جواب نہیں ہے، لیکن جب کوئی جاہل سوال کرے گا اس کو جاہلانہ اندازے سے ہی سمجھانا پڑتا ہے. عالم تو اس طریقے کا جواب نہیں نہ دے گا، عالم دلائل کے ذریعے سے جواب دے گا. لیکن جب کوئی جاہل ادھر سے سوال کرے گا اس جاہل کو اسی انداز میں جواب دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کہ نہیں کیا خوب کا 4 اتری کتابیں پانچواں اترا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بولیے سارا نظام کون چلاتا ہے؟ لیکن اللہ نے ہر کام کے لیے الگ الگ انتظامات رکھے ہیں. زمین سے سبزی اگانے کے لیے، پھل اگانے کے لیے الگ فرشتے رکھے ہیں. بارش نازل کرنے کے لیے، اونچا بولیے، تقدیر ماں کے پیٹ میں لکھنے والے فرشتے الگ لکھ لیے ہیں. ہر ایک کام کے لیے رب نے الگ الگ فرشتے مقرر کر لیے ہیں. کیا خدا کی قدرت میں اس سے کوئی آنچ آتی ہے؟ خدا کی قدرت میں یہ رب کا نظام ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں نظام سارا خدا ہی کا ہے. لہذا یہ جملہ میں دہرانا چاہوں گا، رب کرتا نہیں کرواتا ہے. کرتا نہیں، زمین پہ اتر کر آسمان پہ چڑھ کر کے یہاں جا کر کے وہاں جا کر کے اللہ اس سے پاک ہے. سارا نظام تو رب ہی کا ہے. اللہ کرتا نہیں بلکہ ہر کوئی کام دنیا میں رب ہی کرواتا ہے، رب ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. آگے ایک اور جلدی سے دلیل لے لیجئے. علماء بیٹھے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھیں گے، بدر کا میدان یاد کریں گے، بدر کا میدان یاد کر لیں گے، آپ کو پتا چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں جاؤ میرے مومن بندوں کو ثابت قدم رکھو. فرشتوں سے کہا جا رہا جاؤ میرے مومن بندوں کو میدان بدر میں ثابت قدمی عطا کرو. یعنی ان کی مدد کے لیے کون آ گئے؟ فرشتے آ گئے. اور ہمارا یہ عقیدہ بھی یاد رکھو، کہیں ایسا آپ نے سمجھے کوئی اور اس پر فتویٰ نہ لگائے کہ معاذ اللہ اس کا محتاج ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، فرشتوں کا محتاج، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے. اونچا بولیے رب کا نظام ہے. میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، جلدی سے ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے جائیے لوگوں.
اب جواب دے دو، کیا خدا اس چیز کا محتاج ہے کہ دین کو بچانا ہے، دین کو پھیلانا ہے؟ کیا اللہ اس میں معاذ اللہ بندوں کا محتاج ہے؟ پورا مجمع جواب نہیں آیا بھی، کیا خدا محتاج ہے؟ پھر میں نے کہا مولا تو اشارے سے دنیا کا نظام بدل ڈالے گا، تو ایک اشارہ کرے گا یزید کا خاتمہ ہو جاتا۔ بے شک نہیں سمجھے، ایک اشارہ ہو جاتا، اے میرے اللہ یزیدی فوج کا خاتمہ ہو جاتا۔ اللہ کا جواب اگر سنو گے عالم تصور میں لوگوں تو ادھر سے جواب ملے گا۔ اگر سب کچھ میں خود اپنے اشارے سے کرتا تو حسین کے خاندان کو اتنا مقام کہاں سے ملتا؟ او لوگوں دنیا، اگر دین کو بچانا ہے، دین کو پھیلانا ہے، اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا قربانیوں کا محتاج نہیں ہے، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، خدا ہماری قربانیوں کا، آپ جواب دیتے رہے میں آگے بڑھتا رہوں گا، خدا ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم قربانی دیں گے تب دین پھیلے گا، ہم قربانی دیں گے تب دین بچے گا۔ میں نے کہا ربا، اے میرے اللہ تو اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ کہتا میں محتاج نہیں ہوں، تم محتاج ہو۔ میں محتاج نہیں ہوں، تم محتاج ہو۔ میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہتا ہے جو چاہتا ہے میں دنیا میں بھی بلند ہو جاؤں اور خاص کر مجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملے جو مومنین کی منزل اور مقصود ہے۔ دنیا میں آنا ہے اور دنیا سے واپس جانا ہے، لیکن جا کر کے عزت والے مقام میں ہمیشہ بیٹھنا ہے۔ مساکن طیبہ، اللہ کہتا میں نے مومنین کے لیے پاکیزہ جگہیں رکھی ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، میں نے جنت رکھی ہے اور اس میں نہریں جاری رکھی ہے۔ میں نے جنت میں باغات رکھے ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ میں نے جنت میں آرام دہ چیزیں رکھی ہے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز۔ میں نے جنت میں حور و غلمان رکھے ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ لوگوں مجھے حیرانگی ہو گئی ہے، اے مولا جنت میرے لیے، جنت مومنین کے لیے، جنت صالحین کے لیے، جنت عابدین کے لیے، جنت اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، جنت ذکر و شکر کرنے والوں کے لیے، جنت تیری بندگی کرنے والوں کے لیے۔ لیکن مولا میں حیران تب ہوا جب میں نے حدیث پڑھی، میرے نبی بھی خود مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ میں سوچنے لگا، میں نے کہا جو نبی جنت دیں گے وہ بھی جنت مانگ رہا ہے۔ جنت تو ہمارے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے، اچھے صالح لوگوں کے لیے ہے، لیکن نبی جنت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نبی کے صدقے سے جنت ملے گی۔ سنیں گے نبی کا جنت مانگنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مجھے سوال جب ہوا تو جواب ملا، اے لوگوں جنت میں باغات ہیں، نہریں ہیں، اچھے شراب ہیں، یہ والی نہیں، پاکیزہ شراب، محبت والا گیان، جو حور و غلمان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور وہ مومنین کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، لے بندے پی، لے بندے پی۔ حال یہ ہوگا، میرے آقا نے فرمایا جب ایک جنتی کو خواہش ہو جائے گی کہ میں اس
درخت کا وہ میوہ کھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. وہ ٹیک لگایا ہوگا تکی کے ساتھ باعزت طریقے سے بیٹھا ہوگا, سکون سے بیٹھا ہوگا, لیکن خواہش ہوگی کہ وہ میں کھانا چاہوں گا. حدیثوں میں آیا, روایتوں میں, وہ درخت خود چل کر کے اس کے پاس آ جائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا بات ہے. اور کہے گا اب تمہیں تھکنے کی ضرورت نہیں ہے, تو دنیا میں بہت تھکا ہے, جنت حاصل کرنے کے لیے بہت تھک گیا, اب تمہیں تھکانا نہیں, بس تو ارادہ کر, جس چیز کا تو ارادہ کرے گا وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. لیکن لوگوں پھر بھی وہ سوال دشنے طلب رہ گیا کہ اگر سب لوگ جنت مانگ رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن نبی بھی جنت مانگ رہے ہیں, غوث اعظم بھی جنت مانگ رہے ہیں. اونچا 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 ذرا پیار سے. حضرت خواجہ بہاؤدین مکنقیبن بھی جنت مانگ رہے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی بھی جنت مانگ رہے ہیں. حضرت شیخ العالم بھی جنت مانگ رہے ہیں, بابا غلام شاہ بادشاہ بھی اللہ سے جنت مانگ. میں نے کہا مولا یہ تو تیرے محبوب بندے ہیں, اللہ اکبر, مجھے سوال ہوا ان کو جنت کو کیا کرنا ہے, ادھر سے جواب ملتا ہے, سنو بے شک. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ انعام جو بندے کا ہوگا, جو بیدار ہے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے لگ رہا ہے بڑے دل والے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے محبت والے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور عشق رسول میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. سوال پیدا ہوا, مولا سب لوگ جنتی کیوں مانگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, اللہ کہتا ہے جنت میں نعمتیں ضرور ہیں, آرام ضرور ہے, پکوان ضرور ہے, کھانا ضرور ہے, حور و غلمان ضرور ہے, سب کچھ جنت میں ہے. جو تم چاہو گے, جس کی تم خواہش کرو گے وہ جنت میں ہوگا. کل نعمت فیہا, ہر ایک نعمت اس میں موجود ہوگی, اور تم کھاتے رہو گے, تھکو گے نہیں. اللہ اکبر. لیکن جنتی لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے, سبحان اللہ. جنتی لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کھانا پینا نہیں ہے, وہ رب کا دیدار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور غازی ملت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. ٹاپ سب سے اعلیٰ انعام کیا ہے؟ رب کا دیدار. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف کرے. بے شک. سبحان اللہ. جنت میں سب سے ٹاپ انعام جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ ایک مرتبہ جواب دے دیجئے آپ بھی. رب کا دیدار. اب اس دیدار کی اہمیت ایک حدیث کی صورت میں آپ کو میں سنانا چاہوں گا. مسلم شریف میں حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے, بیچ میں فرشتے آئیں گے, اے جنتیوں بولو کیا رب نے وعدہ پورا کیا؟ کہیں مت جائیے گا, ذکر و فہم خیال کو حاضر رکھ لیجئے اور سننے کا لطف لے لیجئے, ایمان کو تازہ کر لیجئے, اپنے رب کے ذکر سے اپنے تقدیر کو سنوار لیجئے, میرے مصطفیٰ کے ذکر سے اپنے مشاکل کو حل کر لیجئے. اونچا بولیے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ. ایک مرتبہ فرشتے کہیں گے جنتیوں, جنتی کہیں گے پورا ہو گیا. صرف پورا نہیں, جتنا ہمیں تصور بھی نہیں تھا اس سے بھی زیادہ ملا. جنت میں جا کر کے یہ ہم لوگ عرض کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ جنت تو ہماری ہے, جو عاشق رسول ہوں گے جنت تو اسی کی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ ہی سنا دیا, تو اسے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. تو ہمیشہ کہے گا جنت نبی کیا کرے گا, نبی کیا کرے گا, نبی کیا کرے گا. یہ تب پتہ چلے گا, مسلم ترمذی کی حدیث ہے, جب رب کہے گا میرے نبی آجا, جنت میں نے بنائی ہے, اپنے نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, مومنین کے لیے بنائی ہے, لیکن تب تک کوئی نہیں جائے گا جب تک تو کنڈی نہ کھولے گا. کیا مقام ہے ہمارے نبی کا, کیا مقام ہے واللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ایک اعزاز ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ایک اعزاز ہے یہ, اور یہ سب کو نہیں, ہمارے نبی کو. سبحان اللہ. کہ میں کس کام میں لگ گیا,
کی کمیاں نکالنے میں، وہاں تو کمیاں ہے ہی نہیں، لیکن تو بد نصیب ہے، تو اسی میں لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لہذا نبی تمہارا نہیں ہے، نبی تمہارا نہیں ہے۔ معاف کرنا، جو کہے گا شیطان کا علم زیادہ ہے نبی کا علم کم ہے، بتا نبی اس کا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو اپنے نبی کے نقص نکال رہا ہے، نبی ہمارا ہے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ رب کہے گا میرے نبی جنت میں نے سجائی بنائی لیکن کوئی نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انا اول من یقرئ لک الجنہ، میں وہ ہوں جو جنت کے دروازے کی کنڈی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں تصور میں رکھیے نا یہ مقام کیا ہوگا۔ عالم تصور میں جائیے، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی جنتی ہوں گے سب انتظار میں ہوں گے، اور میرے نبی سے کہا جائے گا آجا، پہلے دروازہ تو جنت کا کھولنا ہے لیکن کھولے گا کوئی نہیں، میرا نبی کھولے گا۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد۔ اسی لیے قیامت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت قیام کھڑا، سب کھڑا، سب کھڑے، کسی کو سجدے کی اجازت نہیں، صرف ہمارا نبی سجدہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی، سیاہ کی حدیثیں کھولیے۔ حوالہ دیتے دیتے ٹائم نکل جاتا ہے، اس لیے میں مین بات عرض کرنا چاہوں گا، کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، سب کھڑے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ فرماتا ہے جس دن روح، فرشتے، جبریل سب کھڑے ہوں گے صفوں میں۔ لا یتکلمون، کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر پائے گا، اتنا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر لوگوں پر ہوگا، کوئی ہل نہیں پائے گا، کوئی کلام نہیں کر پائے گا، کوئی چل نہیں پائے گا، ڈرتے پھرتے ادھر ادھر تو بھاگیں گے لیکن کلام کیا کریں گے، زبان کیا چلائیں گے، مر رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، لیکن کسی کو اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرنا، مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے ہمارے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا سجدہ کریں گے۔ اب ایک منٹ میں انداز دیکھیے، بڑا پیارا ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا حبیب جا واپس، آج سجدہ کا دن نہیں ہے، آج حساب کا دن ہے، یہ نہیں کہیں گا آج عدل کا معاملہ ہے، جا جس نے جو کیا ہوگا ملے گا اس کو وہی، نہیں، ایسا نہیں۔ پیارے نبی کے لیے کیا خوب حضرت حسن رضا خان نے کیا خوب ترجمانی فرمائی، فرمائے فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے، فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حسن رضا خان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں کہ 50 سال لگیں گے، 50,000 سال لگیں گے حساب لینے میں، اتنا کمزور اللہ نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، خدا کمزور نہیں ہے کہ 50,000 سال لگیں گے، وہ تو رب جانتا ہے کون کہاں جانے والا، جا جہنم میں، جا جنت میں، نہیں، 50,000 سنہ حساب کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو حسن رضا خان نے خوب ترجمانی فرمائی، فرمائے فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ دراصل نبی کی شان دکھانی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے دکھائیں گے؟ سارے لوگ
آدم سے لے کے سارے نبیوں کے پاس ایک کے بعد دیگرے جائیں گے، اے آدم، اے فلاں، اے ابراہیم، اے نو، کچھ کر لیجئے، حساب کروا لیجئے، مصیبت میں پھنس گئے ہیں، جلدی کروا لیجئے۔ سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میرے بغیر کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن جب عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا ادھر ادھر مت جاؤ، محمد عربی کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول کریم کی بارگاہ میں آئیں گے، اے اللہ کے پیارے حبیب، ہمیں حساب جلدی سے کروا دیجئے، مصیبت میں ہیں، گرمی کی تپش برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ کر لیجئے یا رسول اللہ۔ تو فرمائے گا تم کہاں گئے تھے یا رسول اللہ؟ ہم ادھر گئے، ادھر گئے، اس طرف گئے، اس طرف گئے۔ کہاں کہیں نہیں جانا تھا، جہاں جو تم ادھر ڈھونڈنے گئے تھے انا لہا، اس کے لیے تو میں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے لیے تو میں ہوں۔ بے شک۔ اب سجدہ کریں گے ہمارے نبی، رب نہیں فرمائے گا جاؤ جس نے جو کیا ہوگا وہی ملے گا، رب فرمائے گا ارفع راسک، ارفع راسک، حبیب سر اٹھائیے۔ سنیے سنیے، بڑا پیارا ہے، سر سل مانگیے، قیامت کا منظر ہوگا، مانگیے تو عطا، جو تو مانگے گا آج تجھے دیا جائے گا، قیامت کا منظر۔ وشفع، کر سفارش، تو شفع، جس کی تو سفارش کرے گا آج تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا شان، فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لوگوں جنت کا دروازہ نبی ہی کھولیں گے، لیکن نبی نے بھی اللہ سے کیا مانگی؟ سبحان اللہ۔ کیا مانگا؟ جنت۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں سب سے اونچا مقام، سب سے اعلی انعام کیا ہوگا؟ اللہ کا، اللہ کا۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، بتاؤ پورا ملا سب؟ ہاں جی جناب مل گیا، بلکہ جو ہمیں وعدہ دیا گیا تھا تو تصور سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جنتی کہیں گے، مسلم کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے واپس آئیں گے، جناب وہ راضی ہیں جو ان کو جنت میں ملا اس پر وہ، لیکن اللہ فرمائے گا میں نے مومن بندوں سے ایک اور وعدہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے مومن بندوں سے ایک اور وعدہ کیا۔ اے اللہ وہ وعدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں جنت میں تم کو اپنا دیدار کرا دوں گا، سبحان اللہ۔ میں جنت میں تم کو اپنا۔ اب عنوان زیادہ ہٹ جائے گا، میں آپ کو بتاتا کہ رب کے دیدار کی کیا اہمیت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا پڑے گا۔ صحیح حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا جب اس مجاہد کو جس نے دین کے لیے اپنی قربانی دی ہوگی اور دشمنوں نے اس کو کاٹا ہوگا، مارا ہوگا، گھوڑے اوپر چلائے ہوں گے، تلواروں سے اس کو ریزہ ریزہ کر لیا ہوگا، جب وہ جنت میں جائے گا اس سے کہیں گے کسی چیز کی کمی ہے جنت میں؟ عرض کرے گا مولا سب کچھ جنت میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پھر میں میدان میں جاؤں گا۔ نہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو جواب دے دیجئے سبحان اللہ کے ذریعے سے۔ یہ حدیث میں ہے، کہے گا میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ میدان میں جاؤں اور دشمن کے مقابلے میں آؤں، جو دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، خدا اور رسول کے دشمن ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے میں میدان میں جاؤں اور دشمن تلوار میرے اوپر چلائے،
اسی طرح میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، گھوڑے میرے اوپر چلائے، پھر شہید ہو جاؤ، پھر میں چاہتا ہوں پھر میں زندہ ہو جاؤں، ادھر ہی جنت میں نہیں، وہیں پر، پھر کاٹا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں اس جنت کے بدلے میں بس اسی میدان میں اسی حال میں رہوں گا۔ میرے نبی سے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ کاٹیں گے، پیٹیں گے، ماریں گے، تلواروں سے زخمی کریں گے، اوپر سے گھوڑے دوڑائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اسی چیز کی بار بار تمنا کرے گا جنت میں جا کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دراصل بات یہ ہے جب اللہ کے دین کے لیے کسی کو مارا جاتا ہے، پہلا خون کا قطرہ جب زمین پر پڑتا ہے اللہ اس کو اسی جگہ اپنا دیدار کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ اس کو اپنا دیدار کرا دیتا ہے اس کو کٹنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ توجہ، اس کو کٹنے کا کوئی، اس کو پٹنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اس کو کوئی پتہ، کیونکہ وہ رب کے دیدار میں محو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کی مثال میرے مصطفیٰ نے اور بھی دی ہے، فرمایا تم نے نہیں سنا، قرآن پاک نہیں پڑھا؟ سورہ یوسف میں ہے، میرے آقا نے فرمایا مصر کی خواتینوں نے جب ہاتھ میں میوے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا لیے؟ میوے۔ جب انہوں نے زلیخا پہ تان دیے کہ تم ایک خادم جو آپ کے گھر کا خادم غلام ہے اسی پر تو عاشق فدا ہو گئی، شہدا ہو گئی، اس نے کہا آ جاؤ میں سمجھاتی ہوں کس پر میں عاشق ہو گئی، آپ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے، آ جاؤ۔ انہوں نے قالین بچھائے، تکیے بچھائے، عورتوں کو بچھایا کرسیوں پر، تختوں پر، عالی شان دعوت کی، لیکن ساتھ میں یہ کہا یہ میں آپ کے ہاتھ میں میوہ دیتا ہوں اور یہ چھری دیتا ہوں، میں اس جو ہمارے گھر کا جو خادمی سمجھو میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ ادھر ایک چکر مارے گا، کیونکہ اسی گھر میں رہتے تھے لہذا ان کو ماننا بھی پڑتا تھا۔ اے یوسف ایک بار آپ کو ادھر سے نکلنا پڑے گا، نکلے، جب نکلے تو قرآن کہتا ہے وہ میوے کاٹنے لگے، جو ہی وہ نکلے لیکن اتنا وہ دیدار میں محو ہو گئی، مصروف ہو گئی، دیکھنے میں اتنے گم ہو گئی، ان کو میوے کاٹنے تھے، میوے تو کٹ گئے لیکن میووں کے بیچ میں سے چھری اتری نیچے آ گئی، انگلیاں کٹ گئی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ او لوگوں یہ تو یوسف کا حسن تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اپنے نبی کے بارے میں بس ایک شعر محبتوں سے سنانا چاہتا ہوں، ایمان کو تازہ کرو، اللہ نے تجھے، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کے لیے ذرا بیدار ہو جاؤ۔ ہم حسن یوسف بھی مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی کے حسن کا کیا عالم ہے۔ اے نبی اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا۔ محدث بریلوی نے، مجدد بریلوی امام احمد رضا نے کیا خوب ترجمانی فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ علماء نے بہترین نقطہ لکھا، بس ایک نقطہ کروں گا بیان، اس میں بہت سارے نقطے لیکن ایک کام آئے گا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا حسن یوسف پہ کٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں انہوں نے کاٹی نہیں، وہ کٹ گئی، وہ کٹ گئی، خود بخود کٹ گئی، وہ کاٹنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ کٹی، ان کو میوے کاٹنے تھے، انگلیاں کٹ گئی، کٹی، کاٹی نہیں۔ لیکن یہاں کچھ اور ہی بات ہے، وہاں حسن پہ کٹی، وہاں انہوں نے حسن دیکھا پھر کٹی، گم ہو گئی، پتہ نہیں چلا، انگلیاں کٹی۔ لیکن یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، سر کٹاتے ہیں، سبحان اللہ، سر کٹاتے ہیں، کٹتے نہیں کٹاتے ہیں، ہوش و حواس میں
کس پر؟ تیرے حسن پر نہیں، تیرے نام پر کٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے یہ تو نام کی بات ہے تو حسن کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لوگوں بات آگے بڑھ گئی، میں اختصار کر رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے بھی جنت مانگی، جب ان سے کہا جائے گا جنتیوں کیا تمہیں پورا ملا جس کا رب نے وعدہ دیا تھا؟ کہیں گے ہاں خمر فرشتوں ہمیں سب کچھ ملا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملا۔ اللہ فرمائے گا نہیں فرشتوں واپس جاؤ، میں نے ان سے ایک اور وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار بھی کرا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولا اب کیا کرنا ہے؟ رب کہے گا جاؤ واپس، ان کے آنکھوں سے پردے ہٹا، ان کی آنکھوں سے پردے، ان کی نگاہوں سے پردے ہٹاؤ، تاکہ یہ پردہ جب ہٹے گا تو میرا جلوہ سبحان ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا پردہ ہٹے گا۔ سبحان اللہ، پردہ ہٹے گا۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پردہ ابھی بھی ہماری آنکھوں پر بھی ہے، سبحان اللہ۔ جو ہمیں پتہ نہیں وہ پردہ کیسا ہے، لیکن ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیا ہمارے اگل بغل میں فرشتے نہیں ہیں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، جواب دیجئے۔ تو جب اتنے نزدیک ہے نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ پردے ہیں۔ یہ پردے پکڑنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم پکڑیں گے پھر بتائیں گے کہ یہ ہے۔ ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسے پتا چلا یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے تو اس کا وجود نہیں ہے، اس کا وجود ہے، لیکن پردہ ہماری آنکھوں پر ہے۔ اور اسے ایک بات یہ بھی حل ہو گئی، میرے مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، اس کے جلوے بھی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتا دیا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ٹھیک ہے، وقت بڑا چلا گیا تو اب ان کی فرمائش ہے، چلو اب ان کا دل خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے دعا کرے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یہ بات اب واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے؟ بے شک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ہوا ہے؟ ہے، بالکل ہے، حق کیا نظر آ رہا؟ نہیں آ رہی، ہم دیکھ رہے ہیں ہوا؟ نہیں دیکھ رہے۔ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی انکار کر رہا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے۔ تو نظر نہ آنے کی وجہ سے کیا فرشتوں کا، کرامن کاتبین کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہے، نظر نہیں آ رہا، فرشتے ہیں، نظر نہیں آ نظر نہیں آ رہا ہے، ہوا ہے، نظر نہیں آ میرے نبی کے جلوے بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کے جلوے بھی ہے۔ بے شک، لیکن کسی نے کہا کہ سورج دھوپ ہے، کوئی پیچھے درخت پر بیٹھا کہتا ہے نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کون سی بلا آ گئی بیچ میں، اتنے سارے لوگ کہہ رہے دھوپ ہے۔ تو ادھر سے قبلہ مفتی صاحب کہتے ہیں جناب آپ آگے بڑھیے، اس کو ہمارے کنسولی میں الو کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سی بلا؟ کہہ رہے اس کو دن میں دکھتا نہیں ہے۔
لہذا یہ دھوپ کا اگر انکار کرے گا ٹینشن مت لو، یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو لوگوں میں آپ سے آخری باتیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جواب دیجئے سبحان اللہ کے ذریعے سے۔ فرشتے جب پردہ ہٹائیں گے، میں کہہ رہا تھا پردہ ہماری آنکھوں پر ہے، جب پردہ ہٹے گا بیچ میں تو اللہ اپنا دیدار کرا دے گا۔ اے اللہ ہاتھ پھیلا مانگو، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار عطا کر دے۔ جنت میں جانے کے بعد ہمیں تو دیدار ملے گا۔ اے لوگو اب یہ بڑا انعام جنت میں ہے۔ دنیا میں نبی نے تو کر لیا دیدار، لیکن جنت کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ جب ان کو بھی دیدار ملے گا جنتیوں کو، اللہ فرمائے گا وعدہ پورا ہو گیا، اب ان کے اوپر سے پھر سے پردہ ڈالو، بولو ان کو جنت میں بیٹھ جاؤ اب آرام سے۔ اب جب پردہ ہٹنے کے بعد دیدار مولا ہوگا، اب بیچ میں پھر سے پردہ آئے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ اللہ فرمائے گا او فرشتوں پھر سے جاؤ ان جنتیوں سے کہہ دو اب جنت میں کوئی کمی مت رہ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد رہا نا جب پہلے گئے تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا تھا نہیں سب کچھ ہے، جنت میں کوئی کمی، لیکن اب جب اللہ اپنا دیدار کرا دے گا پھر بیچ میں پردہ آئے گا، پھر فرشتے آئیں گے، اب ان سے سوال کرو اب سب پورا ہو گیا، اب کسی چیز کی کمی مت ہے۔ ہائے ہائے، اب سنیے جنتی کہیں گے مولا اب ہم پر مہربان ہو جاؤ، یہ ساری جنت واپس لے لے، بس اپنا دیدار ہمیں کرا دے۔ بے شک سبحان، ہمیں یہ جنت اب نہیں چاہیے، بس اب ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اب سنیے بات، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہاں کسی کو سال میں ایک بار، 10 سال میں ایک بار، یہ وہاں سال وغیرہ نہیں ہوں گے، لیکن وقت کے حساب سے کسی کو ہفتے میں ایک بار، کسی کو دن میں ایک بار، کسی کو مہینے میں ایک بار، کسی کو صبح میں، کسی کو شام میں، لیکن اللہ کے محبوبین کو رات و دن ہر وقت رب کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اونچا بولیے جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ تو جواب دے دیجئے، میں بات ختم کرنا چاہوں گا، یہ سب اللہ کے نبی کے صدقے سے ہمیں تو ملنا ہی چاہے، لیکن جنت کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ میں بات کو بس ایک سمیٹ رہا ہوں، جواب دے دیجئے کیا اللہ ہمارا محتاج ہے دین کے بچاؤ میں، پھیلاؤ میں؟ محتاج ہے؟ نہیں محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لوگو جب تم دین کے مددگار بنو گے تمہارے لیے میں نے جنت رکھی ہے۔ جب تم دین کو پھیلاؤ گے، نہ میں پھیلانے میں تمہارا محتاج ہوں، نہ میں دین کو بچانے میں تمہارا محتاج، لیکن اتنا ضرور بات سن لو اور کان کھول کے سنو، جو جنت میں جتنا مقام چاہتا ہے اس کو اتنی قربانی دین کے لیے دینی چاہیے، جو اللہ کا دیدار جس حساب سے وہاں کرنا چاہتا ہے اس کو اسی حساب سے دین کا مددگار بننا چاہیے۔ اب یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھے ہیں، دین کو بچانا ہے، دین کو پھیلانا ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے، لیکن کہتا اگر تم درجے چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہو اور جنت کے ٹھکانے میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو آؤ کرو سودا۔ تو سورہ توبہ کی آیت بھی سنتے جائیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ فرماتا میں نے مومنین سے دو چیزیں خرید لی ہیں، ایک ان کی جان اور ان کا مال، بدلہ کیا ہے؟ لأن لهم الجنہ، رب کہتا ان کے لیے میں نے جنت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مال بھی خریدا, جان بھی خریدی, لیکن بدلے میں اونچا. تھکے کون کون تھکے؟ نہیں, جو تھکے وہ ہاتھ کھڑا کر لیتا کہ میں بھی اسی حساب سے چلوں گا آگے. کوئی نہیں تھکا. بھوک بھاگنے کا ابھی پروگرام ہے کہ نہیں؟ دل سے بولیے, ہاتھ کھڑا کر کے بولیے یا رسول اللہ, ایک مرتبہ اونچی آواز. اگر آخری جملے آپ 2 سننا چاہیں گے تو اور اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. خدا محتاج ہے؟ دین بچانے میں ہمارا محتاج ہے؟ دین کے پھیلاؤ میں ہمارا محتاج ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا دین جدوجہد کا نام ہے. دین کو بچانے کے لیے, پھیلانے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے. محتاج میں نہیں ہوں, محتاج تم ہو. اگر تم چاہتے ہو ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے, ہمیں جنت میں دیدار مولا ملے, اور دیدار میں لگاتار دیدار ملے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جیسا مقام وہ چاہتے ہو ویسی دنیا میں دین کے بچاؤ اور پھیلاؤ کے لیے کام کرنا پڑے گا. اب چھوٹی سی بات سنیے, حافظ کلام اللہ ہماری نظروں میں کوئی اعلیٰ عالم تو نہیں ہوتا ہے, حافظ تو ہوتا ہے, قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور لوگوں, حدیث پاک ہے, میرے نبی نے فرمایا جب قیامت ہوگی اس طالب علم, اس حافظ قرآن پر جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا, قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہوگا, اس کے سر پر قیامت کے دن نورانی تاج رکھ لیا جائے گا. آج بچوں کی دستربندی ہو رہی ہے یا بیٹیوں کی رضا پوشی ہو رہی ہے, لیکن خدا کی قسم آپ کرو یا نہ کرو, آپ کو توفیق ملے یا نہ ملے ان مدرسوں کو آباد کرنے کی, خدا کی قسم ان بچوں کے سر پر قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ایسا تاج رکھ لیا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے 1000 سورجوں سے زیادہ ہوگا. اور اس حافظ قرآن, اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جنت میں میرا ٹھکانہ کہاں ہے, جنت میں میرا ٹھکانہ, اللہ فرمائے گا او قرآن کے حافظ ٹھکانہ تیرے لیے مخصوص نہیں ہے. اے اللہ میں کہاں پہ بیٹھ جاؤں گا؟ اللہ فرمائے گا جاؤ, سبحان اللہ, تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا, سبحان اللہ, ایک ایک درجہ چڑھتا جا, سبحان اللہ سبحان اللہ, قرآن کی ایک ایک آیت تلاوت کرتا جا, ایک ایک درجہ, اور جہاں تو قرآن پاک کی آخری آیت تلاوت کرے گا جنت کے درجات میں وہی تیرا درجہ رہے گا. اور لوگوں بتاؤ, دین کے بچانے میں, دین کے پھیلانے میں ہم محتاج ہے یا معاذ اللہ اللہ؟ تو اب ہم سے کام لے رہا ہے. سبحان اللہ, حفاظت کا ضامن وہ خود ہے, لیکن کام ہم سے لے رہا ہے. اب کام کیسے لے رہا ہے؟ کوئی قلم کے ذریعے سے, سبحان اللہ, بس نچوڑ رہا ہوں بات, کوئی ختم کر رہا ہوں, کوئی قلم کے ذریعے سے دین کا بچاؤ کرتا ہے, دین کا پھیلاؤ کرتا ہے, کوئی زبان کے ذریعے سے دین کا بچاؤ پھیلاؤ کر رہا ہے, کوئی مالدار, مال کے ذریعے نہیں اونچا نہیں بولا, کوئی اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے کوئی مال کے ذریعے سے اس دین کو بچاتا بھی ہے اور پھیلاتا بھی ہے. لیکن کوئی اپنا صرف مال نہیں, حسین کی طرح کربلا میں اپنے جگر گوشوں کے ذریعے سے دین کا بچاؤ بھی کرتا ہے, پھیلاؤ بھی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جس کو دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے وہ حسین کی طرح سب کچھ لٹاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جس کو دین کی اہمیت کا, اسلام کی اہمیت کا, شریعت کی اہمیت کا, پتہ چلتا, دین کے بچاؤ کا احساس ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیا دوں گا تو کیا نہیں دوں گا.
بلکہ وہ سب کچھ قربان ہی کر دیتا. مال لگے تو مال دیتا ہے، جان لگے تو جان دیتا ہے. جہاں اولاد کام آئے تو وہاں. کیا حسین نے کربلا میں یہی دکھایا؟ کسی چیز کو اپنے لیے چھوڑا؟ سب کچھ قربان کر لیا. دو شعر: محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں. حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. پیغام لے لو. حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. حسین آج سر کو کیا دو شعروں کے ذریعے سے حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت نہیں کریں گے آپ؟ اگر کرنا چاہیں گے تو میں کروں گا، اگر نہیں تو میں بند کروں گا. کون کون چاہتا ہے؟ ارے واہ، ابھی بیدار ہیں آپ لوگ، ابھی تھکے نہیں آپ. ہاں، حسین آج سر کو یہ کٹانا، یہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ دین کی کتنی اہمیت ہے. حسین سر بھی دے رہا ہے، اپنے بچے بھی دے رہا ہے، اپنے سب کچھ قربان کر رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے. توجہ ہے، سبحان اللہ. ہمیں حسین نے یہی سکھایا، اسی لیے ہم سر اوپر کر کے، سینہ تان کر کے کہتے ہیں حسین، حسین کے برابر کوئی نہیں ہے. حسین نے کربلا میں سب کچھ لٹایا، رویا نہیں، جرت و بہادری کے ساتھ ظالم کا مقابلہ کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا ہمیں دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. بھائی کیا بات ہے، کیا حسین کی شان ہے. حسین آج سر کو کٹانے چلے، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، سبحان اللہ. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. دکھائے کوئی ان کے جیسا غازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں. حسین آج سر کو چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے. اور لوگ، حسین کی قربانی کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسانیت کے تحفظ کے لیے، فسق و فجور کو ختم کرنے کے لیے، شرابی حکومت کو خاتمہ کرنے کے لیے، بدکار حکومت کو خاتمہ کرنے کے لیے، لوگوں کے انصاف کے حق کے لیے لڑنے کے لیے حسین کی قربانیاں ہیں. عالم انسانیت کو بچانے کے لیے حسین کی قربانیاں ہیں. پیار سے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں بڑے ناز سے جس کو پالا نبی نے، بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے. او میرے دوستو، یہ جملہ بھی جلدی سے لے لو. ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، ہمارے کام آ جائیں گے، لیکن نبی، فاطمہ، علی، حسین کو پالتے ہیں کہ یہ کربلا میں دین کے کام آ جائیں گے. بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جلایا، وہی تیر سینے پہ کھانا
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تب تک منزل نہیں پاؤ گے، نیکیاں نہیں پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. تو لہذا قرآن کی وہ آیت جس کو میں نے تلاوت کیا اس کا مطلب لباب یہی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. جہاں تم نیکی دیکھو گے وہاں مدد کرو، جہاں تم دین کا کام دیکھو